اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں تلبیہ کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تمام حاجی اس وقت میقات میں پہنچ چکے ہیں یا پہنچ رہے ہیں اور فرائض حج کی ادائیگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں صحرائے عرفات میں موجود ہیں۔ عزیزان محترم، آپ کو یقیناً معلوم ہوگا، اور اگر نہیں معلوم تو یہ جان لیں کہ وہ افراد جو حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، جو افراد عمرے کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے 3 وظائف مقرر کیے گئے ہیں۔ پہلا وظیفہ یہ ہے کہ جو عمل وہ انجام دینا چاہتے ہیں اس کی نیت کریں، یعنی نیت عمرہ کریں یا نیت حج کریں۔ نیت کے بعد باقاعدہ اس لباس کو، جسے لباس احرام کہا جاتا ہے، اس لباس کو پہنیں۔ در واقع وہ لباس انسلا لباس ہے، اس میں کسی قسم کا ٹانکا، کسی قسم کی دوخت موجود نہیں ہوتی ہے۔ یہ لباس در واقع پہننا اس بات کی علامت ہے کہ یہ حاجی اپنے آپ کو اس دنیا سے اور اس دنیا کی خوبصورتیوں سے دور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اور تیسری چیز جو اس حاجی کے لیے محرم ہونے کے لیے ضروری ہے وہ ہے تلبیہ کہنا، یعنی لبیک کہنا۔ ایک دفعہ یہ کلمہ ادا کرنا اپنی زبان پر واجب ہے۔ متأخر علماء کہتے تھے کہ اس تلبیہ کو کہا جائے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ جملہ ایک دفعہ علماء متأخر کے نزدیک، جبکہ علماء متقدم کے نزدیک تھا، جبکہ علماء متأخر کے نزدیک جو ہے وہ اس میں اضافہ ہے، یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ تو در واقع یہ وہ تلبیہ ہے جسے حاجی نے ایک دفعہ جو ہے وہ انجام دینا ہے، اور اگر وہ 5 مقامات جو میقات بیان کیے گئے ہیں، حاجی وہاں سے محرم ہو رہا ہے، تو اس محرم ہونے کے لیے یہ 3 چیزیں جو بیان کر دی ہیں کہ ایک دفعہ اس نے نیت کرنی ہے، پھر اس نے لباس پہننا ہے، پھر اس نے تلبیہ کہنا ہے۔ اب یہ محرم ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد جب تک اس کو مکہ کے مکان نظر آتے ہیں، یہ باقاعدہ تلبیہ کہنا اس کے لیے مستحب ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اس تلبیہ کا باقاعدہ فلسفہ کیا ہے؟ اس کے فلسفے کو اگر جاننا ہے عزیزان محترم، تو تلبیہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لبیک کہتا ہے۔ یعنی تلبیہ در واقع وہ ذکر ہے جسے انسان نے اپنی زبان سے جاری کرنا ہے، اور یہ ذکر واجب ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس تلبیہ کو کہنے سے اپنی زبان کو پاکیزہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان یہ عہد کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں اپنی زبان کو آج جو طاہر کر رہا ہوں، آج جو پاکیزہ کر رہا ہوں، اور تیرے لیے اسے پاک و پاکیزہ کر رہا ہوں، تو میں تیرے حضور عہد کرتا ہوں کہ آج سے اپنی زبان کو صرف اور صرف تیری اطاعت میں، تیری فرمان برداری میں اور تیرے ذکر کے لیے کھولوں گا۔ لہٰذا ہر قسم کا گناہ جس سے میری یہ زبان آلودہ ہو سکتی ہے، چاہے وہ گناہ غیبت سے متعلق ہے، چاہے وہ گناہ تہمت سے متعلق ہے، چاہے وہ گناہ جھوٹ کذب سے متعلق ہے، تمسخر سے متعلق ہے، یعنی دوسرے مسلمانوں کا مذاق اڑانا، چاہے وہ جھوٹی گواہی سے مشتمل ہے، یا کوئی بھی گناہ ہو، اے میرے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اپنی زبان کے گناہوں سے آلودہ کر کے اپنی زبان کو ناپاک نہیں کروں گا۔ اور صرف گناہوں سے نہیں، بلکہ بالاتر ہر وہ کلمہ جو بیہودہ کلمہ ہے، ہر وہ کلمہ جو باطل کلمہ ہے، ہر وہ کلمہ جو لغو ہے، عبث ہے، فضول ہے، اے میرے پروردگار، میں اپنی زبان سے اس کلمے کو بھی جاری نہیں کروں گا۔ عزیزان محترم، متوجہ ہوں، بالخصوص وہ افراد جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، جو وہاں باقاعدہ اس تلبیہ کو اپنی زبان سے جاری کر چکے ہیں، متوجہ ہوں
کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہیں، اللہ کی بارگاہ میں لبیک اللہم لبیک کے کلمات کو آپ اپنی زبان سے جاری کر رہے ہیں، تو اس نقطے کی طرف توجہ کریں کہ اس کا فلسفہ باقاعدہ اپنی زبان کو پاک کرنا اور پاک رکھنا ہے۔ لہٰذا وہاں ان چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ ہمیں آپس میں جہاں دو افراد جمع ہو جائیں تو دو افراد کے اجتماع کا مطلب غیبت، تہمت، بہتان، فضول گفتگو، لغویات کرنا یہ ایک حاجی کو زیب نہیں دیتا ہے۔ یہ درواقع اس عمل حج سے اور اس احرام سے جسے اس حاجی نے باندھا ہے اس سے منافات رکھتا ہے۔ لہٰذا سوال ہوتا ہے کہ حج کے اعمال میں تلبیہ کیوں شامل ہے؟ درواقع عزیزان محترم، مناسک حج میں جو تلبیہ، جو یہ واحد ذکر لبیک اللہم لبیک ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک حضرت جبرائیل نے پہنچایا، اور حضرت جبرائیل نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ اپنے اصحاب سے کہہ دیں کہ بلند آواز میں تلبیہ کہیں، فَإِنَّهَا شِعَارُ الْحَجِّ، یہ حج کا ایک نعرہ ہے۔ یعنی آپ جب محرم ہو رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیت کی ہے، آپ نے حج کی احرام باندھا ہے، تو اب آپ نعرہ بھی لگائیں ایک کہ ہم نے اللہ کے حضور خود کو خالص کر دیا ہے۔ درواقع ہم نے جو خود کو خالص کیا ہے تو یہ ہم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک دعوت دی ہے، ہم اس دعوت کو درواقع ان کلمات سے لبیک کہہ رہے ہیں۔ پس لبیک کا مطلب وحی کی آواز پر اور وحی کی ندا پر انسان حاجی کا لبیک کہنا ہے۔ یعنی درواقع آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا یا حضرت ابراہیم سے پہلے انبیاء، تمام انبیاء نے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں تلبیہ کہا ہے۔ منتہا الفاظ کا تفاوت ہو سکتا ہے لیکن تمام انبیاء نے تلبیہ کہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم جاؤ پورے عالمیان کو اعلان کر دو، تو حضرت ابراہیم نے لبیک اللہم لبیک کی جب آواز بلند کی تو تمام موجودات جن تک یہ آواز پہنچی، انہوں نے حضرت ابراہیم کی اس ندا پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام پر لبیک کہا اور باقاعدہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے شخص کو کہ جو اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ لہٰذا جب انسان احرام باندھتا ہے تو اب اس انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی پکار پر لبیک کہے، چونکہ اس انسان نے اللہ کی پکار پر لبیک کہا ہے۔ تو جب انسان لبیک کہتا ہے تو درواقع اللہ بھی کہتا ہے کہ اے میرے بندو، اے میری کنیزوں، میں نے تم لوگوں پر آگ کو حرام کر دیا ہے، جیسے اس لباس احرام کو پہننے سے تم نے تمام چیزوں کو جو حالت احرام سے پہلے تم پر حلال تھیں، تم نے اس احرام کو باندھ کر ان کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ گویا کہ اب تم محرم ہو چکے ہو، تم حالت احرام میں ہو، تم حرم امن الہی میں موجود ہو، تو میں نے بھی تم پر آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، لبیک یعنی تلبیہ لبیک اللہم لبیک جو انسان کہتا ہے تو در واقع اس کے حقیقی فلسفے کی طرف متوجہ ہو کہ انسان ندائے وحی پر لبیک کہہ رہا ہے۔ اب اگر انسان ندائے وحی پر لبیک کہہ رہا ہے عزیزان محترم، تو انسان کی توجہ اس نقطے کی طرف ہونی چاہیے کہ وہ کس بارگاہ میں پہنچنے کے لیے لبیک کہہ رہا ہے۔ وہ ندائے وحی پر جو ہے وہ جواب دے رہا ہے، یعنی یہ پیغام وحی ہے، پیغام الہی ہے، اور رسول خدا کو یا حضرت ابراہیم کو جو کہا گیا کہ اپنی امت کو یا لوگوں کو جو ہے وہ پیغام دے دیں کہ وہ لبیک کہیں، وہ تلبیہ کہیں، اور فَإِنَّهَا شِعَارُ الْحَجِّ، یہ حج کا ایک نعرہ ہے۔ تو در واقع انسان جب لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتا ہے تو در واقع انسان اس وحی کی آواز کو یعنی اللہ کی آواز کو جواب دیتا ہے۔ تو جب انسان اس نقطے پر توجہ کرے کہ اس ذات نے مجھے پکارا ہے اور میں اس ذات کو جواب دے رہا ہوں، تو انسان کی حالت نارمل نہیں رہتی ہے۔
لہٰذا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی نقل ہوا ہے، امام محمد باق زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی نقل ہوا ہے کہ جب وہ احرام باندھتے تھے تو ان کے چہرے کا اور وجود کا اور بدن کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو جاتا تھا، جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، لرزنا شروع کر دیتے تھے۔ ایسے میں اگر کوئی ان سے سوال کرتا کہ یبن رسول اللہ، آپ کی یہ کیا کیفیت ہو گئی ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کے بدن کا رنگ کیوں تبدیل ہو گیا ہے، آپ کانپ کیوں رہے ہیں، آپ ان کلمات کو یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ان کلمات کو آپ اپنی زبان سے جاری کیوں نہیں کر پا رہے ہیں، یعنی آپ کی زبان آپ کے وجود کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی ہے، کیوں لڑکھڑا رہی ہے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں کہتے تھے کہ کیف اقول لبیک اللہم لبیک، میں کیسے ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری کروں، وَأَخْشَى، مجھے خوف ہے کہ ان یقول تعالی لی، کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کہے لا لبیک ولا سعدیک، کہ نہیں نہیں آپ کی لبیک مجھے قبول نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ کہہ دے، یعنی میری لبیک کے جواب میں اللہ اگر مجھے لا لبیک کہے، یعنی میری اس لبیک کو ایکسیپٹ نہ کرے اور اللہ کہے کہ نہیں تو وہ خلوص جو ہونا چاہیے اس خلوص کے ساتھ میری بارگاہ میں نہیں آیا ہے، تو میرا پھر کیا بنے گا؟ تو عزیزان محترم، ہمیں در واقع اس فلسفے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم اس عظیم پروردگار کی بارگاہ میں اس کی ندا پر لبیک کہتے ہوئے ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اس کی بارگاہ میں حاضری کا اعلان کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میں آ گیا، میں تیرے لیے آ گیا، میں تیرے لیے خالص ہو گیا، میں نے اپنے تمام جو گناہ ہیں ان سے تیری بارگاہ کی طرف رجوع کیا ہے، اور تیری بارگاہ میں عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی بازگشت نہیں کروں گا تیری بارگاہ سے، اور ہمتاً تیری بارگاہ میں ہی موجود رہوں گا۔ تو در واقع اگر ایسے میں اللہ کہہ دے کہ نہیں میں نے تجھے اپنی بارگاہ میں تو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہے، تو ایسے میں انسان کا جو حالت ہے وہ اسی خوف سے اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی آواز بیٹھ جاتی ہے۔ بس اوقات انسان اگر بہت ہی معنوی کیفیت میں ہو تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اگر اس سے بڑی معنوی کیفیت میں ہو تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، یہی تازہ واقعہ آپ کو چند سالوں پہلے کا ہی آیت اللہ محمدیہ نیک رے شہری رہبر معظم کے نمائندے رہے ہیں۔ اس کے لیے حاجیوں کے معاملات کے لیے، امور کے لیے خدا رحمت کرے، ان کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ انہوں نے بھی تشیع کے لیے بہت خدمات انجام دیے ہیں۔ تو در واقع آیت اللہ نیک رے شہری اپنی کتاب سرزمین وحی میں اس واقعے کو تحریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک قافلے سالار ہیں جن کا نام ہے احمد قاشانی۔ یہ باقاعدہ ہر سال قافلے لے کر حج کے لیے بیت اللہ کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کا روٹ یہ تھا کہ یہ عراق کی زیارات کے بعد مکہ مدینہ کی طرف جائیں گے، لہٰذا ان کے کاروان میں ایک جوڑا ایسا تھا جس کی ایک خاص معنوی کیفیت تھی۔ جس مقدس مقام پر بھی جاتا تھا بہت ہی گریہ وزاری کرنا، بہت ہی دعائیں کرنا، بہت ہی راز و نیاز کرنا، ایک خاص معنوی کیفیت اس جوڑے میں موجود تھی، اس شادی شدہ جوڑے میں موجود تھی۔ لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ گئے، ہم نے مدینہ میں قیام کیا، اور پھر ہم مسجد شجرہ میں محرم ہونے کے لیے جب گئے تو وہ تھوڑے معمول جب ایک کاروان کے ساتھ انسان ہوتا ہے تو کاروان میں بالاخرہ ایک ٹائم لیمٹ موجود ہوتی ہے جس کے بعد اس نے نکلنا ہوتا ہے۔ تو ہم وہاں پر گئے تو اس جوڑے کی وہاں پر بھی ایک جو ہے وہ بہت ہی معنوی کیفیت تھی اور ایک عجیب ان کی حالت تھی۔ تو اب یہ قافلہ سالار کہتے ہیں کہ اس طرف سے بس کے جانے کا ٹائم تھا اور یہ ایک خاص کیفیت میں تھے، میں ان کی کیفیت میں اثر انداز نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی میں آگے گیا، میں نے ان سے سوال کیا آپ محرم ہو گئے ہیں؟ چونکہ بالاخرہ وہ مقام احرام ہے، وہاں انسان نے نیت کرنا ہے، وہاں انسان نے لباس احرام کو پہننا ہے، وہاں انسان نے تلبیہ کرنا ہے، اگر انسان عمرہ کرنا چاہ رہا ہے تو بالاخرہ محرم اس کو ہونا ہے۔ تو میں نے ان سے جا کر سوال کیا کہ کیا آپ نے تلبیہ کہا ہے؟ تو وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ تلبیہ کیا ہے؟ میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ اس طرح سے آپ نے اپنی زبان سے ان کلمات کو جاری کرنا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور آخر تک یہ کلمات میں نے ان کو تعلیم دیے۔ تو انہوں نے ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری کیا کہ لبیک اللہم لبیک، یہ جاری کیا، اور گریہ وزاری، شدید گریہ وزاری، اور پھر مجھ سے کہتے ہیں کہ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے یہ بھی تو مجھے بتا دو۔ تو میں نے ان کو کہا کہ لبیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیا کہ اے میرے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں آ گیا۔
میں نے انہیں یہ کلمات بتائے تو ان کلمات کو سننے سے، معنی کو سننے سے ایسی ان کے وجود میں اور کیفیت میں ایسی ایک تبدیلی رونما ہوئی کہ شدید گریہ وزاری کرتے ہوئے وہ وہیں پر زمین پر گرے اور ان کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ لہٰذا عزیزان محترم، واقعاً اگر انسان کی معنوی کیفیت ہو، جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کی، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کیفیت تھی، تو یقینی بات ہے کہ ایک انسان جو نہایتی توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی حالت نارمل نہیں رہتی ہے۔ لہٰذا تمام حاجی جو اس وقت وہاں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہیں، ہماری ان کے حق میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی سعادت نصیب کرے کہ وہ ان کلمات کے معانی کو سمجھیں، دقت کریں کہ وہ کس بارگاہ میں موجود ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ایسا عہد، ایک ایسا پیمان باندھے کہ زندگی بھر اس عہد و پیمان پر پابند رہیں۔ لیکن افسوس، بعض لوگ جاتے ہیں کہ ان کے جانے کی کیفیت اور آنے کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، سوائے ان کے کہ وہ کچھ کھجوریں لے آتے ہیں، کچھ پانی لے آتے ہیں، کچھ تبرکات لے آتے ہیں اور کچھ چکر لگاتے ہیں، کچھ ٹکرے مار آتے ہیں، لیکن وہ عملاً حاجی نہیں ہوتے ہیں، جیسے پہلے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے۔ جبکہ حج کی کیفیت میں انسان کے وجود میں انقلاب کا آنا یہ لوازمات حج میں سے ہے، یعنی انسان جب جاتا ہے تو اس کی حالت متغیر ہونی چاہیے، اس کی توجہ ہونی چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور افسوس، صد در افسوس کے بعض لوگ جاتے ہیں وہاں فراڈ کرنے کے لیے، بعض لوگ جاتے ہیں وہاں بھیک مانگنے کے لیے، بعض لوگ جاتے ہیں وہاں اپنی خفیہ ملاقاتوں کے لیے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹے ایگریمنٹ، جھوٹے پیمان، جھوٹے جو ہے وہ قراردادیں باندھیں گے اور جا کر جو ہے نا وہ آ کر جو ہے وہ مظلوم عوام کے حق میں آ کر ناانصافیاں کریں گے، اور جو پستیاں اور پلیدگیاں آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، بعض لوگوں نے تو اللہ کے بارگاہ کو گویا کہ ایسے کاموں کے لیے جو ہے وہ قرار دے رکھا ہے۔ خداوند متعال ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ واقعاً ہم سب جو ہیں وہ اپنے روزمرہ کے معاملات کی طرف توجہ دیں تو ہم سب خطا کار ہیں۔ ہم کسی خاص گروہ یا خاص طبقے کی طرف اشارہ کیوں کریں؟ ہم اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں اور ہر حاجی اپنے گریبان میں جھانک کر خود کی اصلاح کرے تو یقیناً اسے اپنے وجود میں اس قدر چیزیں نظر آئیں گی کہ وہ کسی دوسرے کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال تمام حاجیوں کے جو تمام اعمال ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جن جن مؤمنین کی نیت میں وہ عمل انجام دے رہے ہیں، نیابت میں کر رہے ہیں، عمرہ نیابت میں کر رہے ہیں، عمل نیابت میں کر رہے ہیں، پروردگار ان منوب عنہم کی جانب سے بھی ان اعمال کو قبول فرما۔ دعا گو ہیں پروردگار ان حاجیوں کے ان اعمال کے صدقے میں، اس ماہ ذی حج کے صدقے میں، اس عرفہ کے صدقے میں جو یہاں کل ایران میں ہے، اور اس یوم حج کے صدقے میں پروردگار تمام مؤمنین جو دنیا جہان کے جس جس کونے میں بھی آباد ہیں، پروردگار انہیں آباد اور شاد رکھ، ان کی زندگی سے مشکلات کا خاتمہ فرما۔ پروردگار کوئی مقروض ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی بچوں اور بچیوں کی شادی کے لیے پریشان ہے، کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے وہ اس اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی بالآخر ایسی مشکلات میں ہے کہ جس مشکلات کا ذکر نہیں کر سکتا، کوئی گناہوں میں مبتلا ہے اور وہ خود غافل ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا ہے۔ پروردگار ان تمام مسائل کو تو ہم سے بہتر جانتا ہے، پروردگار ہماری ان مشکلات کا خاتمہ بالخیر فرما۔ پروردگار تمام مؤمنین جو بیمار ہیں، بالخصوص وہ مؤمنین جو ہاسپٹلز میں اس وقت ایڈمٹ ہیں اور تکلیفوں سے، بیماریوں سے وہ جو ہے وہ نبرد آزما ہیں، پروردگار انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرما۔ پروردگار انہیں اپنی اس مشکل پر صبر و تحمل کرنے کی اور اس آزمائش پر بردباری اور صبر و تحمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار وہ ڈاکٹر جو ان کا علاج کر رہے ہیں، پروردگار انہیں توفیق دے کہ وہ ان کا اچھے انداز میں خلوص کے ساتھ علاج کریں۔ پروردگار انہیں اس خلوص کے ساتھ علاج کرنے کا بھی عظیم اجر عطا فرما۔ پروردگار حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اصحاب و آبان و انصار میں شمار فرما۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے کل عرفہ کا دن ہے، آج بھی اور کل بھی نائب و زیارہ ہیں اور دعا گو ہیں۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔